آپ کریں ہم بیٹھ جاتے ہیں, ہم نالائق نااہل ہیں, نکمے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہماری پگڑی اچھلے گی تو ہم پگڑیوں کے فٹ بال بنا دیں گے. آپ ہمارے بیڈ روم سے لے کے, ہمارے باتھ روم سے لے کر, آپ اسٹیل مل سے لے کر, ریکارڈ ایکس سے لے کر, نسلا ٹاور سے لے کر, جب ہر چیز میں آپ انوالو ہو جائیں گے تو میں ان اسمبلیوں کا کیا کروں؟ ناٹ اونلی کہ میں ریگریٹ کرتا ہوں, بٹ میں ریزائن کرتا ہوں اس کرسی سے, کیونکہ یہ تحریک انصاف کی کرسی ہے. جب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا چیئرمین صاحب, نہ یہاں کوئی اسمبلی, نہ پروڈکشن آرڈر, نہ کوئی لیڈر, نہ کوئی ورکر, یہ 6 کو 9 اور 9 کو 6 کرنا جب تک بند نہیں ہوگا پاکستان میں. پھر عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی تھی, چلتی ہوئی حکومت ہمارا کام تھا, میں اس وقت اس پارٹی کا منسٹر تھا. چلتی ہوئی پارٹی کے اندر 12 بجے اتوار کے دن عدل اور انصاف کے دفتر کھل جاتے ہیں کہ جب آپ کسی کے نکاح کو نکاح نہیں مانیں گے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. فیصل واڈا کی طوفانی تقریر حکومت کے چھکے چھڑا کر رکھ دیے, پارلیمنٹ کے اندر سناٹا چھا گیا. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک اور نئے احتجاج کی کال دے چکی ہے اور قاسم اور سلیمان کے پاکستان آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اس احتجاج کو لیڈ عمران خان کے صاحبزادے کریں گے. فیصل واڈا نے بھی حکومت کو کھری کھری سنا دی. آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر بات کرتے ہیں. یا قومی اسمبلی سے پاس ہوتے ہیں لا کے تحت, اس لا کو ہم بناتے ہیں, ہم ہی امپلیمنٹ کرائیں گے, ڈیفائن بھی ہم کریں گے اور سمرائز بھی آپ ہم ہی کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ اس ایوان کے باہر ہمیں دے, ہماری پگڑی اچھلے گی تو ہم پگڑیوں کے فٹ بال بنا دیں گے. لا قانونیت کی وجہ سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم ووکل تھے, ہم نے سمیت میں نے ان لوگوں کو بھی ٹیک آن کیا جن لوگوں کا آج بھی لوگ نام لیتے ہوئے کانپتے ہیں جب وہ کرسیوں پہ تھے. اس ٹائم جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں چیئرمین صاحب, تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران جب وہ ایک ایشو کے اوپر پھنس گئی, فیل ہو گئی, ہم نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں پیسے بھی اپنی جیب سے دے کر پاکستان کی بقا کے لیے وہ کام کیا, اس کا کریڈٹ بھی نہیں لیا. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے چیئرمین صاحب کہ آپ ہماری پگڑیاں اچھالی جائیں, ہمیں شرمندہ کیا جائے, ہمارے ہی بنائے ہوئے قانون کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہ کیے بغیر ہم پہ امپلیمنٹ کر دیا جائے, اور سفرنگز ہو. ہمیں ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا آپ سارے سینیٹرز کو, پاکستان کے لیے بھی اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے. اگر پی ٹی آئی کے کسی سینیٹر کے اوپر بات آتی ہے, یا ایم کیو میں کسی سینیٹر کے اوپر بات آتی ہے, یا فار دیٹ میٹر نون لیگ کے سینیٹر کے اوپر کوئی بات آتی ہے, یا پیپلز پارٹی کے سینیٹر کے اوپر بات آتی ہے, تو ہمیں اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو ان کی باری ہے, ہماری نہیں ہے. ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. بلیک لا ڈکشنری ایجاد ہو گئی, اس کے تحت کس قانون کے تحت ان کو نااہل کر دیا گیا. پھر عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی تھی, چلتی ہوئی حکومت ہمارا کام تھا, میں اس وقت اس پارٹی کا منسٹر تھا. چلتی ہوئی پارٹی کے اندر 12 بجے اتوار کے دن عدل اور انصاف کے دفتر کھل جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ ہمارا کام ہے سیاست کرنا, ہم لیں گے, دیں گے, سمجھائیں گے, بجھائیں گے. اس کے بعد پابند کر دیا گیا کہ آپ نو ووٹ آف کانفیڈنس لیں. یہ ہمارا کام تھا سر, یہ اس آئین کا, اس اسمبلیوں کا کام ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, ملک کے لیے جب تک بہتری کریں. پھر ہمیں ان کو مجبور کر کے ہٹا دیا گیا. جہاں سزا تھی وہاں جزا تھی, جہاں آ گئی جہاں جزا تھی وہاں سزا چلی گئی. پھر پاپولیرٹی ویو آ گئی. پھر پاپولیرٹی ویو آئی تو آپ نے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز دیکھنا شروع کر دیے. اس کے بعد آپ نے پھر اور چیزیں بھی سنتے گئے. آپ چیئرمین صاحب 2 منٹ اور تھوڑا سا آپ کو لوں گا. پھر آپ چلے گئے اسی قانون کے دھکے کھاتے ہوئے. ہم یہ جو میں نے آپ کو فہرست بتائی, عمران خان صاحب سے لے کے, زرداری صاحب سے لے کے, نواز شریف صاحب سے لے کر بھٹو صاحب تک, جب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا چیئرمین صاحب, نہ یہاں کوئی اسمبلی, نہ پروڈکشن آرڈر, نہ کوئی لیڈر, نہ کوئی ورکر, یہ 6 کو 9 اور 9 کو 6 کرنا جب تک بند نہیں ہوگا پاکستان میں, جو 65 سال سے ہو رہا ہے, تب تک پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا. ہم ایک 149 نمبر پہ پہنچ گئے اپنے نظام کی وجہ سے, انصاف کے. ہمارا ریورس گیئر لگ نہیں رہا. جس اسپیڈ سے ہم چھکے چوکے مار رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ہم 300-400 کی سینچریاں بھی کراس کرتے. کرکٹ میں تو ہمیں دیکھنے مل نہیں رہی. لیکن سر میں آخری چیزیں جس پہ سم اپ کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو آپ نے الزامات, میں سن رہا تھا بحث, الزامات نکلا کہ جی ججز کو بہت پرابلم ہو رہی ہے, ان کو پریشر کیا جا رہا ہے, اور ایسی بہت ساری چیزیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کسی کے نکاح کو نکاح نہیں مانیں گے, آپ ہمارے بیڈ روم سے لے کے, ہمارے باتھ روم سے لے کر, آپ اسٹیل مل سے لے کر, ریکارڈ ایکس سے لے کر, نسلا ٹاور سے لے کر, جب ہر چیز میں آپ انوالو ہو جائیں گے تو میں ان اسمبلیوں کا کیا کروں؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. پھر آپ زیادہ جانتے ہیں, آپ کریں ہم بیٹھ جاتے ہیں, ہم نالائق نااہل ہیں, نکمے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آخری چیز سر, پھر الزامات کی بارش ہوئی. چلیں جی, آئی ایم ناٹ شائنگ اوے چیئرمین صاحب,
If I'm pro-army, I'm pro-judiciary, I'm pro-politician, I'm pro-businessman, I'm pro-bankers. مجھے ان سب نے سکھایا ہے. لیکن میں کسی کا دشمن نہیں ہوں, میں مخالف ضرور ہو سکتا ہوں. اب آپ آگے آ جائیں سر, مجھے آپ اس چیز کا, چیئرمین صاحب آپ اتنے بڑے ہاؤس میں ہم بیٹھے ہیں, مجھے اس کا جواب کون دے گا کہ اربوں ڈالر ہم نے نقصان کر دیا ریکارڈ ایکٹ کے اندر ججمنٹس کی وجہ سے. وہ اربوں کھربوں ڈالر کا نقصان کیسے بھرا جائے گا پاکستانیوں کا؟ ہم مہنگائی کو تو پیٹ رہے ہیں, ہم بجلی کو تو پیٹ رہے ہیں, ہم گیس کو تو پیٹ رہے ہیں, وہ کیسے دیں گے آپ؟ نسلا ٹاور کے آپ نے معصوم بچوں کو بے گھر کر دیا, ان کی جمع پونجی سڑک پہ لے آئے. آپ کانسٹیٹیوشن ٹاور کو نہیں گرا سکتے کیونکہ آپ کے اپنے شاید گھر نہ ہو, مجھے نہیں پتا. پھر آپ نے الزامات کی فہرست کر لی کہ جی یہ ادارہ ہمیں پریشرائز کر رہا ہے. جی پریشرائز کر رہا ہے تو آپ اس وقت بتا دیتے ہمیں, آپ اس وقت کھڑے ہو جاتے, شواہد دے دیں, وہ بھی نہیں ہوا. اب میں چیئرمین صاحب نااہلی کے اندر میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ عدل اور انصاف کے اندر ان کا امپیکٹ کیسے ہوتا ہے ہماری زندگیوں پہ. میں پہلی دفعہ بندیال صاحب کے سامنے, منصور علی شاہ, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے سامنے پیش ہوا تو ان کی جو فیئرنیس تھی, جو وہ فیئر سائڈ تھی, اور جو بات میں وزن تھا, جبکہ ان کی قلم میں طاقت تھی کہ وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیتے, اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آگے بڑھ کے یہ کہوں کہ جی ناٹ اونلی کہ میں ریگریٹ کرتا ہوں بٹ میں ریزائن کرتا ہوں اس کرسی سے کیونکہ یہ تحریک انصاف کی کرسی ہے. لیکن اب جو میں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ جو بیانات اور الزامات دیکھ رہا ہوں, میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مورلی آگے آ کے اس کو کلیئر کیا جائے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ سر اب ہم قانون جب بنا رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ بھی ہم کرائیں گے, اس کو ڈیفائن اور سمرائز بھی ہم کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قانون ہم پاس کریں, قانون ہم بنائیں, محنت ہم کریں, ووٹ ہم لیں, سب کچھ ہم کریں اور اس کی سمری, اس کی ڈیفینیشن اپنی تحت چینج ہو جائے, اپنی تحت بنا لی جائے. یہ اب ہم کریں گے, ہم کروائیں گے. آخر میں چیئرمین صاحب میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ اگر ایک ایفیڈیوٹ جو میرے کیس کے بعد میرے بول کے چینج کر دیا گیا, اگر وہ ایفیڈیوٹ ہم پہ لاگو ہے تو وہ ایفیڈیوٹ پاکستان کے سارے ججز, سارے جنرلز پہ بھی لاگو ہوگا. اگر وہ لاگو مجھ پہ اور آپ پہ ہے تو ان سب پہ بھی ہوگا, اور اگر نہیں ہے تو اب ہم کرائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن. جب آپ ایک غریب آدمی کو اس کا حق نہیں دے رہے, کیسز میں 25 سال لوگ خوار ہو رہے ہیں, 6 کے 9, 9 کے 6, کبھی آپ کسی کو پلیز کرنے کے لیے لا چینج کریں, کبھی آپ کچھ کریں, کبھی آپ کو, یہ کب تک چیئرمین صاحب ہم دیکھتے رہیں گے؟ ہم یہاں 6 سال نہیں 60 سال مزید بھی لگا دیں گے تو ہم نظام کو نہیں بدلتے, کیونکہ عدل کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے. جب عدل کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کس طریقے سے ملک کو آگے لے کے چلیں گے؟ ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک اور احتجاج اور سخت قسم کے احتجاج کی طرف بڑھ رہی ہے. چونکہ عمران خان کی قید کو 2 سال ہو چکے ہیں, اب پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو رہا کروایا جائے. اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے بیٹوں کو پاکستان لانے کا باقاعدہ فیصلہ کر دیا. اب حکومت بھی سوچ رہی ہے اس معاملے سے کیسے نمٹا جائے.